نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. جو شخص اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی مجلس میں بارہا پاتے رہتا ہے اور اپنی عملی زندگی میں ویسا ہی کچھ کرتے رہنے کی کوشش بھی کرتا ہے جو آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کرتے یا کہتے رہنے کا مطالعہ کرتا یا سنتا ہے، اسی طرح سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطالعہ سے مسلمان کے حوصلے عزائم بڑھتے ہیں، جن کی مدد سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے پر وہ آسانی سے قادر ہو جاتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 34واں سبق پڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا وہی کہ ان ابتدائی بولوں پر بھی اور ان میں موجود پیغام کی طرف بھی توجہ فرمائیے۔ آپ غور فرمائیے کہ صدیوں کے بعد آسمان سے زمین کی ملاقات ہو رہی ہے، وہی الہی کا نزول ایک لمبی مدت کے بعد ہو رہا ہے۔ فرشتہ آخری نبی سے پہلی ملاقات میں جو بات کہہ رہا ہے اس کا تعلق عبادت یا عقیدے سے نہیں ہے، اس کا تعلق علم و معرفت سے ہے۔ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا آخری نبی جس عہد میں مبعوث کیا جا رہا ہے وہ علم و تحقیق کا عہد ہے۔ اسے علم و معرفت کا نبی بنا کر مبعوث کیا جا رہا ہے۔ اس کا لایا ہوا انقلاب وہ جامع انقلاب ہوگا جو علمی بھی ہوگا اور عملی بھی، اصلاحی بھی ہوگا اور تربیتی بھی، تہذیبی بھی ہوگا اور فکری بھی، جو دل و دماغ کو، فکر و نظر کو، شعور سراپا کو، قلب و قالب کو، ظاہر باطن سب کو بدل کر رکھ دے گا۔ واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ نبی اس پوری کائنات کو علم و معرفت کے ایک نئے دور میں لے جائے گا۔ حکم دیا جا رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ مقام غور ہے، پڑھنے کا حکم ہے، مگر یہ متعین نہیں کیا جا رہا ہے کہ کیا پڑھیے، گویا سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ سب کچھ پڑھیے جو آپ کے لیے، انسانیت کے لیے، کائنات کے لیے نفع بخش ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، خدایا میں آپ سے نفع بخش علم مانگتا ہوں۔ اور یہ دعا بھی منقول ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو۔ پہلی وحی کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آخری پیغمبر علیہ السلام کا لایا ہوا دین اور نظام علوم و فنون کے باب میں بے حد وسیع النظر اور فراخ دل ہے۔ ہر وہ علم و فن جو انسانیت کے مفاد میں ہو، جس سے کائنات کا نفع وابستہ ہو، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کا سرا اللہ کے نام اور نظام سے جڑا ہوا ہو۔ یہ متعین نہیں کیا کہ کیا پڑھنا ہے، ہر نفع بخش چیز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ متعین ہے کہ جو کچھ پڑھا جائے وہ اللہ کی وحدانیت، اس کی ذات و صفات، اسماء و قدرت پر کامل یقین اور صحیح عقیدہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ پہلی وحی کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آخری پیغمبر علیہ السلام کا لایا ہوا دین اور نظام علوم و فنون کے باب میں بے حد وسیع النظر اور فراخ دل ہے۔ ہر وہ علم و فن جو انسانیت کے مفاد میں ہو، جس سے کائنات کا نفع وابستہ ہو، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کا سرا اللہ کے نام اور نظام سے جڑا ہوا ہو۔ یہ متعین نہیں کیا کیا پڑھنا ہے، ہر نفع بخش چیز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ متعین ہے کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے وہ اللہ کی وحدانیت،
اس کی ذات صفات اسماء و قدرت پر کامل یقین اور صحیح عقیدہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ ارشاد نبوی ہے الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فہو احق بها۔ علم و حکمت کی بات صاحب ایمان کی متاع گمشدہ ہے، لہذا جہاں سے بھی علم ملے صاحب ایمان اس کو حاصل کرنے کا سب سے بڑھ کر حقدار ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا جو علم اور نبوت کے رشتے کو اشکارا کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا طریقہ زندگی بتاتے ہوئے سب سے پہلے فرمایا تھا المعرفۃ رأس مالی، معرفت میرا سرمایہ زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ رہتی دنیا تک کامل نمونہ حیات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات وہ شمع فروزاں ہے جس کے نور سے آج بھی بھٹکے ہوئے انسان ہدایت و روشنی پا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہی کی تعلیمات کی بدولت وہ معاشرہ جو نسلی، لسانی، طبقاتی اور جغرافیائی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور جمود کا شکار تھا، انسانیت کی بلند ترین اقدار کا حامل ٹھہرا۔ ضلالت و گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگ جو احساس، شعور اور مقصد زندگی سے ناشنا تھے، فیضان محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیراب ہو کر پوری دنیا کے لیے مثال بن گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اہم گوشوں میں سے ایک گوشہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شان امیت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ امی لفظ کے بے شمار معانی ہیں، جن میں سے ایک معنی یہ ہے کہ ایسی شخصیت جو کسی سے پڑھی نہ ہو اور ساری دنیا کے علوم اسے آتے ہوں۔ یہی معنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ کبھی کسی سے تعلیم حاصل کی اور نہ ہی کسی کے آگے زانوئے تلمذ طے کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی کسی فرد بشر کی شاگردی سے مبرہ ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امی ہونا آپ کی نبوت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف حق تعالیٰ سے علم حاصل کیا اور صرف اسی سے کسب فیض کیا۔ اللہ رب العزت نے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا آخرت کی ہر چیز کا علم براہ راست اپنی بارگاہ سے عطا فرمایا۔ عرب میں ایک چیز یا شخصیت کے متعدد نام رکھنے کا رواج ہے۔ ان کے یہاں یہ بات معروف ہے کہ جس ذات کے جتنے کثیر اسماء ہوں گے وہ اتنی زیادہ معظم و مکرم ہے۔ ان زید اسماء کو لقب یا صفت کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا ذاتی نام اللہ ہے، مگر صفاتی نام بہت سے ہیں۔ پاک و ہند میں اللہ پاک کے 99 نام معروف ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذاتی نام محمد احمد ہے، جبکہ صفاتی نام کثیر ہیں۔ ان موضوعات پر علماء اسلام نے کئی کتب رسائل لکھی ہیں جن میں اسماء صفاتی کی وجوہات، حکمتوں پر کلام کیا گیا ہے۔ اس بیان میں بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک ایسے اسم صفت کے معانی اور اس میں موجود حکمت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لفظ امی کا لغوی معنی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء صفاتیہ میں سے ایک صفت امی بھی ہے۔ چونکہ یہ ایک عربی لفظ ہے، اس لیے سب سے پہلے لغت عرب سے اس کا معنی دیکھتے ہیں۔ امی سے نکلا ہے، اس کا ایک معنی ہے اصل۔ امی کا ایک معنی ہے جو اپنی جبلت اولیٰ پر ہو، یعنی جیسا پیدا ہوا ویسا ہی رہے، یعنی لکھنے پڑھنے والا نہ ہو۔ امی کا ایک معنی القریٰ جو کہ مکہ معظمہ ہی کا ایک نام ہے۔ امی کا ایک معنی جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ امی کا ایک معنی ہے بے پڑھے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں کسی انسان سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، مگر خلاق عالم علام الغیوب رب عز و جل نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین آخرین کے علوم و معارف کا خزینہ بن گیا۔ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ سکھانے والا تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا خالق ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے علمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب آپ کو سکھا دیا ہے۔
نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء صفاتیہ میں سے ایک صفت امی بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس وصف کے ساتھ ذکر فرمایا ہے وہ وصف امی ہے، جس کا ترجمہ ہمارے ہندوستان میں ان پڑھ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور ان پڑھ ہونا چونکہ ہمارے لیے یا ہماری سوسائٹی کے لیے معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کو بنیاد بنا کر یہ باور کر لیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس منصب کے ساتھ یا صفت کے ساتھ یاد کرنا شاید ان کی شان میں بے ادبی ہے، لیکن کاش کہ کوئی ہو جو بات سمجھے کہ بہت سی چیزیں جو عوام الناس کے لیے باعث فخر ہوتی ہیں، ضروری نہیں وہ انبیاء اور رسل یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی باعث فخر و شرف ہوں۔ جیسے کہ اولاد کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے اور لوگ اولاد کے ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ بے اولاد لوگ اپنی اس احتیاجی پر ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، لیکن یہی اولاد جو انسانوں کے لیے باعث عزت و شرف ہوتی ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے اولاد کی نعمت باعث فخر نہیں بلکہ سبب عیب ہے۔ بیوی ایک نعمت ہے، لیکن اللہ کے لیے بیوی کا سوچنا بھی کفر ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ خدا کی ذات کے مناسب یہی ہے کہ وہ لم یلد ولم یولد رہے۔ اس کا بیٹا ہونا یا باپ ہونا اس کے خدائی شرف اور عزت کے لیے احتیاج کو ثابت کرتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا ثابت ہوا وہ اولاد، بیوی، بچے، بیٹے، بیٹیاں جو انسانوں کی عزت، شرف، فخر اور ضرورت کا ذریعہ تھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وہ سب معیوب ٹھہری۔ بے عینی ہی اسی طرح لکھا پڑھا ہونا، 20 کتابوں کا مصنف ہونا، اچھا خطاط ہونا جس طرح انسانوں کے لیے شرف ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ چیز باعث شرف عزت نہیں، بلکہ یہ چیز آپ کی شان کو، آپ کی عظمت کو داغدار کرنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امی ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے تفسیر بحر محیط میں امام ابو عیان اندلسی ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی تھے یعنی ناخواندہ تھے، مگر آپ سے معجزاتی طور پر قرآن کریم ایسے صادر ہوا کہ جو اولین و آخرین کے علوم کو جمع کرنے والا ہے، اور آپ کی پرورش ایک ایسے معاشرے میں ہوئی جو اہل علم سے خالی تھا۔ آپ نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ کچھ لکھ سکتے تھے۔ بالکل ایک ناخواندہ اور امی شخص کی زبان سے علم و حکمت کے ایسے دریاؤں کا بہنا کہ جن کے ساتھ زمین و آسمان علم سے بھر جائیں۔ پوری دنیا کے کاتبین اسی کے بیان کردہ کلمات حکمت سے انسانی زندگی کی فلاح کی راہیں ڈھونڈیں، اس کے دل پر ایسی کتاب نازل ہو جو تمام علوم و فنون اولین آخرین کی جامع ہو کر کوئی بات اس سے مخفی نہ ہو۔ یہ سب کچھ ایک نبی امی کا کمال اور شرف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امی ہونا اتنا بڑا شرف رکھا گیا ہے کہ اصل کے اعتبار سے ہر نبی کو امی رکھا گیا ہے کہ خدا کے نمائندے کو یہ بات جچتی ہی نہیں کہ وہ انسانوں میں سے کسی کا شاگرد بن کر خواندہ کہلائے۔ انسانی نظام تعلیم اور انسانوں کی وضع کردہ نصاب تعلیم سے نبی کا امی ہونا ہی نبی کا شرف ہے کہ نبی کا دل اللہ تعالیٰ کے علوم کی جلوہ گاہ ہوتا ہے۔ اس پر کسی غیر اللہ کی بحیثیت استاد پرچھائیاں بھی منصب نبوت کی توہین ہے۔ نبی استاد الکل ہوتا ہے، مگر نبی کو علم و حکمت اور تربیت سے نوازنے والی ذات براہ راست خدا کی ذات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امی رکھنے کے اندر اللہ کی ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی کار فرمایا کہ بعد میں جتنے بھی نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں وہ سب کچھ نہ کچھ پڑھے لکھا ہونے کا، کچھ کتابوں کے مصنف ہونے کا، اور اس طرح کسی دنیاوی استاد سے شرف تلمذ رکھنے کا دعویٰ رکھتے ہوں گے، لیکن اللہ نے نبوت ایسی ہستی پر ختم کر دی ہے کہ جہاں پر علم و حکمت کے تمام چشمے، تمام سمندر، تمام دریا، تمام ندی نالے، تمام خیرات و برکات جس ہستی پر جا کر نقطہ کمال کو پہنچ جاتی ہیں اور جس کے قدموں کی خاک سے دنیا علم و حکمت کے راستے پاتی ہے، وہ شخص امی محض ہے، کسی انسان کا شاگرد نہیں، کسی کتاب کا مصنف نہیں، اور نہ اس کے ہاتھ میں قلم تھمایا گیا ہے، لیکن پوری کائنات اپنے ہاتھ میں قلم تھامے اس کی علوم کے اس بحر ناپیدا کنار کو اپنے افکار کے حصار میں جمع کرنے کی کوشش میں ہے۔ لہذا ثابت ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امی ہونا
یا موجودہ معاشرے کی زبان میں اس کا ترجمہ اگر ناخواندہ کیا جائے تو یہ ناخواندہ ہونا بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اس نبی معظم نے اس سے پہلے انسانی علوم یا کسی بھی خصوصی علم کا نہ کبھی درس کیا نہ اس کے بارے میں پڑھا۔ بلا شبہ قرآن مجید لاجواب کر دینے والا معجزہ اور سب سے عظیم دستاویز ہے جس روح الامین جبرائیل علیہ السلام نے رب العالمین کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پہ اتارا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس نے اپنے الفاظ و معانی اور بیان کے ساتھ بڑے بڑے فصیح و بلیغ عربوں کا ناطقہ بند کر دیا، ان کو مات دے دی اور چیلنج کیا، مگر وہ اس جیسا کلام پیش نہ کر سکے۔ 10 صورتیں تو کجا وہ اس جیسی ایک صورت بھی نہ بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو یہ چیلنج دیا، اور آج 1450 سال گزرنے کے باوجود کوئی فلسفی، کوئی عالم، کوئی شاعر، کوئی خطیب اور فصیح بلیغ ادیب اسے قبول کرنے کی جرت نہیں کر سکا۔ اگر مسلمہ کذاب جیسی کسی بدبخت نے اس کی جرت کی بھی تو وہ نہ صرف پوری دنیا کے سامنے مذاق بنا بلکہ پوری طرح ذلیل و رسوا ہوا، اور قرآن مجید آج بھی بلکہ قیامت تک سربلند ہے۔ اور یہ تمام عظیم نعمتیں ہمیں نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے طفیل ملی۔ آج بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جہاں پر یہ بات باعث شرف و عزت ہے کہ ہم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اللہ کے آخری نبی کی آخری امت ہونے کا شرف ہم کو حاصل ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک ایسا اعزاز بھی ہے جس سے ہمیں معلوم نہیں کسی وجہ سے غافل رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس چیز کو جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بطور شرف اور عزت کا ذکر کیا، ہم نے اپنے عجمی معنی، عجمی تعبیرات اور عجمیانہ سوچ کے باعث اس مبارک لفظ یتیموں والا سلوک کیا، اور اس چیز کو جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے باعث شرف عزت تھی، ان کی شان میں اضافے کا باعث تھی، ہم اس کا نام لیتے ہوئے ایسے جھجکنے لگے ہیں کہ جیسے معاذ اللہ اس میں کوئی بید بھی پائی جاتی ہو۔ بلکہ گزشتہ دنوں تو ملک عزیز کے ایک معروف عالم دین ہمارے کچھ جاہل مذہب کے نام لیواؤں کے ہاتھوں اچھی خاصی ذک اٹھا چکے ہیں۔ انہوں نے نبی امی کا ترجمہ ان پڑھ کے ساتھ کر دیا۔ کاش کہ ہم اس بات پر اپنی دماغی حاشیہ آرائی سے پہلے اس مبارک لفظ کی عظمت، حقیقت اور اس کے معنی کی عصمت کا کچھ لحاظ کر لیتے تو کبھی بھی ایسی بے سروپا باتیں نہ کرتے جس پر بعد ازاں ہمیں شرمندگی کا سامنا ہوتا۔ جہالت کی سب سے بڑی آفت یہی ہے کہ انسان جاہل ہو کر ہمدانی کا دعوے دار ہو۔ عصر حاضر کے اہل بدعت جاہلیت کی معراج پر ہیں اور ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول ہے ہی نہیں، اس لیے روز کسی نہ کسی بہانے کسی پر گستاخی کا الزام لگا کر اپنے عشق کا ثبوت دیتے رہتے ہیں۔ مزاج شریعت سے ناواقف یہ طبقہ عشق محبت کے اصول و قوانین خود ہی طے کرتا ہے اور جو جی مائے کر گزرتا ہے، جیسے اس لفظ امی کا ترجمہ ناخواندہ سن کر پورے ملک میں طوفان برپا کر دیا۔ کاش کہ یہ بات جان جاتے کہ یہ ہماری نبی کا اعزاز ہے، توہین نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر چلتے ہوئے اپنے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پوری مضمون کا خلاصہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی تھے، مگر اس معنی میں کہ آپ کا کوئی دنیاوی استاد نہ تھا، آپ کو تمام علوم آپ کے رب کریم نے عطا فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ لقب امی میں بہت حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امی ہونا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت محمودہ ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 35 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔